السلام علیکم۔ دہشت مات از قلم رائنا صدیقی پارٹ 4۔ بابا آپ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتے۔ اسے آج واپس آئے دوسرا دن تھا اور وہ گھٹنے کے سبب ہاسٹل میں ہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کل تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اب ایسا تو نہیں ہے، آخر انسان کتنی پرہیز کرے۔ اعظم صاحب نے جواب دیا تو مسکرا دی۔ پھر بھی بابا اپنا خیال رکھا کریں۔ اس نے اپنے حادثے کے علاوہ تمام باتیں انہیں بتائی تھی اور اب بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ انہیں لیپ ٹاپ پہ تصویر بھی بھیج رہی تھی۔ آکاشا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ انہیں الوداع کہنے لگی۔ خیر تو ہے، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کہیں حارث نے پھر لڑائی تو نہیں ہوگی؟ حارث سے سوری نہیں یار، تمہیں نہیں پتا، وہ کانپتے ہوئے کہنے لگی تو حدیل تجسس کے مارے کھسکتی ہوئی پاؤں بیڈ سے لٹکا کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ تو کیا ہوا؟ یار وہ جو یونی کے راستے میں ایک بلڈنگ آتی ہے نا، جہاں کام چل رہا ہے۔ ہاں، اسے کیا ہوا؟ ارے اسے کچھ نہیں ہوا، وہاں سے 2 نوجوان لڑکوں کی لاش ملی ہے اور انہیں بہت بری طرح قتل کیا گیا ہے۔ اسے بتاتے ہوئے ایک دم پھر کپکپا اٹھی۔ نیوز چینلز پہ یہی خبر چل رہی ہے اور ساری یونی میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ میں مزید نہیں سن سکتی تھی اس لیے آ گئی۔ کوئی وحشی ہی کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ عدیل خاموشی سے اسے سنتی رہی اور ان دونوں مقتول کے لیے افسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر تک آکاشا بستر میں دبک کر سو گئی تو عدیل بنا کچھ سوچے اس واقعے کے بارے میں سرچ کرنے لگی۔ جو چیز دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تو وہ ان پر کیا گیا ظلم تھا۔ واقعی یہ کوئی وحشی یا پاگل ہی کر سکتا تھا۔ ان دونوں کا چہرہ بری طرح بگاڑا گیا تھا۔ ایک شخص کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی اور جسم پہ تشدد کے ابھرے ہوئے نشان تھے، جبکہ دوسرا شخص کی حالت اس سے بھی بری تھی۔ اس کی ہڈیاں توڑ کر ان کا رخ بدل دیا گیا تھا۔ ٹانگیں پچھلی طرف مڑ کر سر کو چھو رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر عدیل کی آنکھوں میں آنسو دوڑنے لگے اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ ان لوگوں کو 4 سے 5 دن پہلے قتل کیا گیا تھا، لیکن جس چیز سے دنیا اپنے گرد گھومتی محسوس ہوئی وہ ان دونوں لڑکوں کی پہچان تھی۔ یہ تو وہی 2 لڑکے تھے جنہوں نے اسے مارکیٹ میں تنگ کیا تھا۔ عدیل ان کی اصل تصاویر دیکھ کر کانپنے لگی۔ 1 سیکنڈ لگا تھا اسے انہیں پہچاننے میں، کوشش کے باوجود وہ سسکنے لگی تھی۔ اس دن تبریز نے ان پر حملہ کیا تھا اور ان کی موت کا وقت بھی اسی دن کا بتایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ سب تبریز نے کیا تھا؟ خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے لگا تو وہ بری طرح کانپنے لگی۔ عدیل نے لیپ ٹاپ ایک جھٹکے سے بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگاتی بازو اپنے گرد مائل کرنے لگی۔ وہ اب ایک قاتل بھی بن گیا تھا۔ اس نے ساری رات اس قاتل کے ساتھ گزاری۔ کیا وہ اپنے پاگل پن میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا؟ وہ کانپتی اور روتی جا رہی تھی۔ وہ شخص صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے اطراف میں موجود لوگوں کے لیے ہی دہشت بنتا جا رہا تھا۔ کیا اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے؟ نہیں، اگر اسے بھی مار دیا تو؟ وہ کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہی اور روتی رہی۔ آخر جب آنسو خشک ہو گئے تو بستر میں دبک گئی اور آنکھیں بند کر دی۔ ان دونوں کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی جا رہی تھی۔ جو خوف تبریز کے ساتھ کیبن میں رہنے سے کم ہوا تھا وہ پھر سے اس کے حواس پر چھانے لگا تھا۔ اگلے روز اسے یونی جانا تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ آکاشا اس سے کئی بار پوچھ چکی تھی لیکن وہ ہر بار ٹال دیتی۔ کتابوں کو اپنے سینے سے لگائے وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں پھیلائے ہر چیز کو دیکھتی۔ اگر چڑیا بھی اس کے پاس پر مارتی تو وہ بوکھلا جاتی۔ وہ آہستہ سے چلتی، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتی رہی۔ الفاظ اس کی سماعت سے ٹکراتے لیکن دماغ تک نہ پہنچ پاتے۔ سائیکالوجی کی کلاس میں بھی اس کا یہی حال تھا جب ایک لفظ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سٹاکرز لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکیاں بھی، لیکن خواتین اس معاملے میں زیادہ تشدد پسند نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ جو سٹاکنگ کرتے ہوئے پائے گئے ان میں حسد کا عنصر پایا گیا۔ پروفیسر شمس مہارت سے سب کو اپنی جانب متوجہ کیے تھے۔ حدیل بھی انہیں مکمل طور پر متوجہ ہو کر سننے لگی۔ ان میں سے بھی چند لوگ کچھ ہی عرصے میں کسی کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سر، جو لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے ان کے بارے میں کچھ بتائیں، کسی لڑکی نے پوچھا تھا۔ وہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اپنے شکار سے زیادتی کرتے پائے گئے ہیں۔ وہ ان کی بات پر کانپ اٹھی تھی۔ ان سے مزید سوالات بھی کیے جا رہے تھے جبکہ وہ جوابات دے رہے تھے۔ وہ بڑے انہماک سے آج کا لیکچر سن رہی تھی جب حدیل ایک دم کھڑی ہوتی پروفیسر شمس سے سوال کرنے لگی۔ سر، ایک سٹاکر کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے خوف پہ قابو پاتے سوال کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، زیادہ سٹاکرز خطرناک نہیں ہوتے، لیکن وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟
کیونکہ شکاری ہمیشہ پہلے شکار سے کھیلتا ہے اور جب شکار تھک جاتا ہے تو وہ اس کی گردن پہ چھپٹ جاتا ہے۔ شہین نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو عدیل کانپنے لگی، اس کے پیشانی پہ ننھے قطرے نمودار ہونے لگے، جبکہ کلاس میں موجود باقی سب اس کے تاثرات دیکھ کر ہنسنے لگے۔ عدیل نے اپنا سامان کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا اور کلاس سے چلی گئی۔ آکاشا اسے دیکھتی رہ گئی، پھر شہین کو گھورنے لگی۔ وہ بینچ پہ بیٹھی کچھ سوچتے ہوئے لگاتار ہل رہی تھی جب کسی کی پکار پہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آکاشا اور شہیر اس کے قریب کھڑے تھے، شاید وہ اس سے تعاقب میں وہاں آ گئے تھے۔ عدیل یار کیا ہوا؟ آکاشا اس کے سامنے جھکتی کہنے لگی تو عدیل سر انکار میں ہلانے لگی۔ ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرا مذاق اتنا سیریس لے لو گی۔ وہ اپنا کان کھجاتا ہوا کہنے لگا تو عدیل اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر شرمندگی کے تاثرات واضح تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس پہ ہنسنے کی وجہ سے وہ یوں کلاس سے باہر آ گئی ہے۔ جب عدیل نے ان کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ زانوں بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عدیل، آئی ایم ریئلی سوری، دیکھو اپنے کان پکڑتا ہوں۔ وہ کان پکڑنے لگا تو عدیل مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ شہیر پہ شک کرنے کے دن گزر چکے تھے، وہ ایک بہترین شخص تھا اور اس کا اچھا دوست تھا۔ شکر ہے، مجھے تو لگا تھا کہ مرغا ہی بننا پڑے گا، وہ آنکھ دباتا کہنے لگا تو وہ دونوں ہنس دی۔ چلو اب کیفے چلتے ہیں، ویسے بھی کلاس ختم ہونے میں کچھ منٹ ہی رہتے ہیں۔ نہیں یار، تم دونوں جاؤ، میں واپس ہاسٹل جاؤں گی۔ اس کی بات پہ آکاشا کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ آکاشا اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو عدیل نے اسے منع کر دیا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تم میری وجہ سے خود کو تنگ مت کرو۔ چلو یار، میں تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شہیر ان دونوں کو حل بتانے لگا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس پہ کچھ دیکھ کر وہ دوبارہ جیب میں رکھنے لگا۔ ویل، لگتا ہے میں ڈراپ نہیں کر پاؤں گا، ایم سوری۔ وہ پھر سے اس سے معافی مانگنے لگا تو عدیل شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں، تم دونوں جاؤ، میں ٹیکسی پہ جاؤں گی، پیدل تھوڑی نہ جاؤں گی۔ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہنے لگی تو شہیر مسکراتا ہوا اسے الوداع کرتا چلا گیا اور عدیل نے آکاشا کو بھی زبردستی وہاں سے بھیج دیا۔ وہ سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ تبریز اس حد تک کیسے جا سکتا ہے۔ ابھی معاملہ کچھ اور ہی نوعیت اختیار کر چکا تھا، لیکن وہ جو بات سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے؟ اگر وہ جاتی بھی تو انہیں کیا بتاتی؟ کون تھا وہ اور کیوں جانتی تھی وہ ان لوگوں کو؟ اگر پولیس اسے ہی مجرم سمجھنے لگتی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تبریز نے یہ نہ کیا ہو، اسے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو۔ اس کے دل نے جیسے آواز دی تھی، جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا دل تبریز کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اس کی دھڑکن تیز ہونے ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے اس سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے، وہ یہ خیال اپنے دل سے نکالنے لگی، لیکن یہ کس قدر مشکل ہوگا اس کا احساس اسے بھی نہ تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھے بیٹھی تھی جب موبائل پہ کسی انجان نمبر سے فون آنے لگا۔ عدیل اپنا ہونٹ چبانے لگی اور اس کا موبائل بجتے بجتے خود ہی بند ہو گیا۔ اس کا سانس معمول کی رفتار پہ آنے لگا جب موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اب کی بار وہ کال ریسیو کر کے سرگوشی سے کرنے لگی۔ ہیلو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، لیکن وہ اس کی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ عدیل نے دوبارہ اسے مخاطب کرنا چاہا لیکن مقابل نے کال کاٹ دی۔ شہیر عدیل اور آکاشا کو الوداع کہتا شمس کے آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ بھائی، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ دروازہ بند کرتے ہی اس سے مخاطب ہوا۔ شہیر، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے یہاں مجھے سر کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ وہ مدھم لہجہ اختیار کرتا کہنے لگا تو شہیر اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ویسے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ مجھے آپ کو سر کہہ کر مخاطب کرنا چاہیے، لیکن آپ چہرے پہ یہ مصنوعی چل کیوں پہنتے ہیں؟ اس نے وہی سوال دہرایا تھا جو وہ اب تک اس سے کئی بار کر چکا تھا۔ کیونکہ ہمارے چہرے بہت ملتے ہیں، ایک لمحے میں سب سمجھ جائیں گے کہ ہم بھائی ہیں، اور پھر انہیں لگے گا کہ تم جو یہ A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوتے ہو وہ میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، یہ بہت لیم ایکسکیوزز ہیں، آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں اور مجھ سے جھوٹ نہیں کہیں۔ شہیر، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا۔ تبریز ہر وقت کی بحث سے زچ ہوتا کہنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ شہیر کو بتانے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہ تھی، لیکن وہ اپنے بھائی کو ایسے معاملات میں الجھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جی فرمائیں، کیا بات ہے؟ تم نے مس عدیل کو ساری کلاس کے سامنے انسلٹ کیا، جو کہ مجھے بہت ناگوار گزرا ہے۔ وہ مدعا پہ آیا تو شہیر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے ٹوکا تھا۔ وہ میری دوست ہے اور میں محض مذاق کر رہا تھا، لیکن تمہارے مذاق نے اسے پریشان اور شرمندہ کیا ہے۔
وہ اسے باور کروانے لگا تو شہیر بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسے ریئیکٹ کرے گی، اور کلاس میں سب ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہی ہیں۔ اگر میں نے شہیر آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ جتاتے ہوئے انداز میں کہنے لگا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ جی ایک اور بات، کیا پروفیسر نعیم نے تم سے کچھ پوچھا میرے بارے میں؟ جی انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو میں نے حدیل کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ شمس اس کی بات پہ سر ہلانے لگا، جانتا تھا کہ پروفیسر نعیم اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تھے، وہ سرد لہجے میں کہنے لگا تو شمس نے اس کی ناراضگی بھانپ لی۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں سمجھ گیا مجھے آپ کے معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے مجھ سے جھوٹ بولنے کو کہا تو آپ نے یہ میرا بھی معاملہ بنا دیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کہاں تھے؟ وہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں مس عدیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شور، وہ طنز سے کہتا اس کے آفس سے چلا گیا اور شمس کرسی پر اپنے سر کی پشت ٹکا گیا۔ اگر اسے کوئی بھی معلومات حاصل کرنی تھی تو اس کا واحد ذریعہ وہ نمبر ہی تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے اسی نمبر کو گھور رہی تھی۔ اپنا ہون چباتی وہ کچھ سوچ کر پولیس اسٹیشن کال کرنے لگی۔ کال اٹھاتے ہی اسلام کے بعد اس سے اس کا مسئلہ پوچھا گیا تھا۔ جی ہیلو، میں حدیل اعظم بات کر رہی ہوں۔ کچھ ہفتے پہلے میں ایک رپورٹ درج کروانے آئی تھی اور ایک نمبر دیا تھا۔ کون سی رپورٹ؟ مقابل نے مصروف لہجے میں پوچھا۔ وہ اصل میں میری رپورٹ نہیں درج کی گئی میڈم جی، یہاں تو روز کئی لوگ آتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کون سا نمبر۔ حدیل جلدی سے سارا معاملہ بتانے لگی تو تبریز کا نمبر دہرانے لگی۔ اچھا تو آپ وہی ہیں؟ شاید وہ اسے پہچان گئے تھے۔ جی آپ کے آفیسر نے کہا تھا کہ وہ نمبر کی معلومات پتہ کروا لیں گے۔ جی میڈم جی، پتہ تو کروا لیا ہے، اور اب آپ نے ہمارا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی تو الٹا آپ پہ کیس ڈالیں گے۔ اس نے سختی سے کہا تو حدیل بوکھلا گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتی ہیں کیا؟ اپنے نام پہ رجسٹرڈ نمبر دے کر کہتی ہو کہ رونگ نمبر آتی ہیں۔ نمبر پاڑنے کا اتنا شوق ہے تو انٹرنیٹ پہ دے دو، بہت ملیں گے۔ وہ اسے سناتا ہوا کھٹ سے فون بند کر گیا، جبکہ حدیل صرف اتنا ہی سن پائی کہ وہ نمبر اس کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ نمبر اس کے نام پر رجسٹرڈ ہو؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آکاشا اندر داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ تھکے سے انداز میں آتی ہی بستر پہ گر گئی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا کام کر رہی تھی۔ حدیل اپنے تاثرات کو نارمل کرتی کہنے لگی، یار آج تو بہت تھک گئی ہوں میں۔ کاشا اسے باقی دن کی ساری ڈیٹیل بتانے لگی تو وہ سرسری سے انداز میں سے سنتی رہی۔ کاشا کا موبائل بجنے لگا تو وہ اپنے بیگ سے اسے موبائل نکالنے لگی۔ ہیلو، جی امی، شاید اس کے گھر سے کال تھی۔ کاشا پریشان تاثرات لیے ایک دم اٹھ بیٹھی تو حدیل بھی اس کے پاس آ گئی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو حدیل کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ اس کی بازو تھامے اسے تھپکنے لگی۔ جی امی، میں بس ابھی آ رہی ہوں، ابھی حارث بھی۔ وہ ہچکیاں بھرتے کہنے لگی اور پھر موبائل بند کر کے مزید رونے لگی۔ کیا ہوا کاشا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حدیل، میرے بابا کو ہارٹ اٹیک، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ وہ سانس تیزی سے لینے لگی اور حدیل اسے خاموش کروانے لگی۔ حوصلہ رکھو کاشا، کچھ نہیں ہوگا انہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ وہ حدیل کو امید سے دیکھتی سر ہلانے لگی اور پھر یکدم کھڑی ہوگی۔ مجھے پیکنگ کرنی ہے، رکو بیٹھو یہاں، میں پیکنگ کرتی ہوں، تم ایسے رو نہیں۔ وہ بیڈ کے پیچھے سے کاشا کا بیگ کھینچتی پیکنگ کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب حارث کی کال آنے لگی۔ شاید اس تک خبر بھی پہنچ چکی تھی اور وہ اسے ہاسٹل لینے آ رہا تھا، جہاں سے وہ دونوں بس اسٹینڈ کے لیے روانہ ہوتے۔ حدیل آکاشا کو حوصلہ دیتی ہاسٹل کے باہر تک چھوڑنے آئی۔ وہ اس کے بابا کے لیے دعا گو تھی۔ آکاشا اس سے گلے ملتی حارث کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہوگی۔ جب ان کی ٹیکسی حدیل کی آنکھوں سے اوجھل ہوگی تو وہ ہاسٹل واپس آ گئی۔ آکاشا کے جاتے ہی اسے وہ کمرہ سنسان سا لگنے لگا تھا۔ وہ اپنے خیالوں کو پس پش ڈالتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کال کرنے لگی۔ اس نے اسے مطلوبہ نمبر اور اپنا نام بتایا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ نمبر اسی کے نام پہ رجسٹرڈ ہے اور گزشتہ 6 ماہ سے استعمال میں ہے۔ حدیل اپنا غصہ پیتی اس نمبر کو بند کرنے کا فون کہہ کر فون کاٹ گئی۔ وہ سوئی ہوئی کتنی خوبصورت لگتی تھی، ہر فکر سے آزاد۔ شمس اس کے بیڈ کے قریب کھڑا نیم روشنی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کس بے فکری سے سو رہی تھی اس کی نیند حرام کر کے۔ کیا وہ اسے سوچتی تھی؟ کیا وہ بھی اس کے حساب پہ ایسے ہی چھایا تھا جیسے حدیل اس کے؟ وہ اس کے چہرے پہ پھیلے آوارہ بال اپنی انگلیوں کے پروں سے ہٹانے لگا اور پھر اس کا رخسار چھونے لگا۔ وہ کب اس کے لیے ان جذبات کو رکھنے لگا تھا؟ کیا تب جب وہ پہلی بار اس سے ٹکرائی، یا تب جب اس نے اسے پہلی بار خوفزدہ کیا؟ وہ اس کے رخسار چھوتا اب ہونٹوں کی جانب بڑھنے لگا، یا تب جب اس نے اس کے وجود پر چادر اڑائی، یا تب جب
اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا، یہ تب جب وہ اس کی باہوں کے سال میں تھی۔ کیا؟ کب؟ آخر کب؟ اس کے جذبات میں شدت تو شروع سے تھی، لیکن وہ اس طرح بدلیں گے اس کا اندازہ تو اسے بھی نہ تھا۔ اس نے جذبہ پہلو بدل لیا تھا کہ حدیل کے جذبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اس پر جھکنے لگا تو جیسے حدیل اس کی موجودگی محسوس کرتی، کسمسائی تھی۔ وہ واپس کھڑا ہوا اور جیکٹ میں کھوئے رکھے پھول نکال کر اس کے بالوں میں پھیلا دیے۔ ان میں سے ایک پھول اس کے لبوں سے مس کیا اور پھر اسے چوم لیا، اسے دل کے سینے پہ رکھا اور پھر پلٹ گیا۔ وہ جب جاگی تو پہلی چیز جو اس کے حواس سے ٹکرائی وہ گلاب کی بھینی سی خوشبو تھی۔ فضا میں پھیلی وہ خوشبو کسی کو بھی اپنے سحر میں قید کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حدیل بے اختیار مسکرا دی تو پھر آنکھیں کھولنے لگی۔ نیند کی وادی سے باہر نکلی تو احساس ہوا کہ اس کے کمرے میں یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ اٹھ کر بیٹھی تو کوئی چیز اس کے ہاتھ کو چھوتی نیچے گری، جس سے وہ جھک کر دیکھنے لگی۔ گلاب کا پھول زمین پر گرا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ گلاب کا پھول، گلاب کا پھول، گلاب کا پھول۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنے لگا۔ حدیل کی آنکھیں پھیلنے لگی، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو بہت سے پھول اپنے بستر پر پائے۔ کچھ پنکھڑیاں اس کے بالوں میں الجھ گئی تھیں۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ سے اتری اور بالوں میں انگلیاں چلاتی انہیں پنکھڑیوں سے آزاد کرنے لگی۔ عمل تنفس بگڑنے لگا اور خوف کے سرد لہر اس میں سرایت کرنے لگی۔ وہ اس کے کمرے میں تھا اور وہ رات کو یہاں پہ تھا۔ یہ احساس جان لیوا تھا اور وہ گہرا سانس لینے کی کوشش کرنے لگی تو پھولوں کی خوشبو پھر سے اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ حدیل نے اپنے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا اور پھر ان تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے پھینک دیا۔ ان کے کمرے میں ایک چھوٹی کھڑکی تھی، لیکن اس میں سے تبریز جیسا شخص اندر نہیں آ سکتا تھا، مطلب وہ دروازے سے آیا تھا۔ وہ ایک دم لرز اٹھی اور پھر تیار ہو کر یونی کے لیے جانے لگی، لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنے کمرے میں چوری کی شکایت درج کروا کر لوک بدلنے کی درخواست کی۔ ہاسٹل انتظامیہ کے مطابق اس کام کے لیے کچھ دن درکار ہوتے، جس پر لعنت ڈالتی اس نے خود ہی لوگ بدلوانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آگے پیچھے کئی چھٹیاں کی تھیں جن کا ہر جانا اب وہ لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ شیر بھی اس کے ساتھ ہی تھا اور پھر وہ اپنی دیگر دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ نور بھی اسی کے ساتھ ہو لی تو وہ اکیلی وہاں رہ گئی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکالنے کی، وہ جب حالات سے گزر چکی تھی۔ اس کے بعد یہ سب اس کے لیے عام سی بات ہو جانی چاہیے، لیکن اسے ہر بار نئے سرے سے جھٹکا لگتا تھا۔ اگلے لیکچر کا وقت ہونے لگا تو وہ سامان سمیٹتی وہاں سے جانے لگی۔ اچانک کسی سے ٹکر ہوئی تو اس کے بکس نیچے گر گئی۔ ایم سوری۔ مقابل فوراً جھکا اور اس کی بکس اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ حدیل، کیسی ہیں آپ؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو حدیل کو بھی وہ یاد آنے لگا۔ یہ وہی آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جس کے ساتھ وہ لائبریری میں اس دن بیٹھی تھی۔ اوہ، کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کا سافٹ ویئر بن گیا؟ وہ کتابیں پکڑتی ہوئی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، ابھی تو سسٹم تیار ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ اس سے سرسری سی بات کرنے لگی جب وہاں سے گزرتے شمس نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کا جسم ایک دم تناؤ کا شکار ہوا، گردن میں نسیں ابھرنے لگیں اور وہ کسی جانور کی مانند اپنے مقابل کو چیر دینے کا جذبہ محسوس کرنے لگا۔ مس حدیل، آپ ابھی تک یہاں کیوں ہیں؟ کسی کی روب دار آواز پہ وہ چونکی تھی اور سامنے کھڑے پروفیسر شمس کو دیکھنے لگی۔ سر، وہ میں بس جا رہی کی بات مکمل ہونے سے پہلے شمس اسے کاٹتے ہوئے خود گویا ہوا۔ آپ کی اٹینڈنس پہلے ہی بہت کم ہے، اگر آپ کو کلاس نہیں لینی ہوتی تو ایم فل کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ سر، وہ آپ ابھی بھی یہیں کھڑی ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے بالوں سے کھینچ کر دور کر دے اور پھر سب کو چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ اس کی ہے، اس کی تھی اور اس کی رہے گی، روزے اول سے روزے آخرت تک۔ وہ لڑکا اسے مشکل میں دیکھ کر خود ہی اجازت لیتا چلا گیا تو حدیل بھی سر جھکائے تیز تیز قدم لیتی وہاں سے چل دی، جبکہ شمس اس لڑکے کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ وہ جب ہاسٹل ایک لوک ماسٹر کو لے کر پہنچی تو ہاسٹل انتظامیہ نے ایسا کرنے پہ مکمل انکار کر دیا، جس پر حدیل نے خوب شور شرابہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایسی جگہ کیسے محفوظ محسوس کر سکتی ہے جہاں کوئی بھی اس کے کمرے میں گھس پائے، کسی کو کچھ پتہ بھی نہ ہو۔ جب معاملہ پھیلنے لگا تو انتظامیہ نے اسی دن اس کے کمرے کا لوک بدلنے کی حامی بھر لی، لیکن حدیل نے تب تک ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا جب تک اس کے کمرے شروع نہیں ہوا۔ پھر انہیں اسی آدمی سے نیا لوک لگوانا پڑا، جس سے حدیل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اسے امید تھی کہ یہ نیا لوک اسے کمرے سے باہر رکھنے میں کامیاب رہے گا۔ یونی کا کام نپٹانے اور پھر نہانے کے بعد وہ اب سونے کے لیے تیار تھی۔ شام سے بارش بھی ہو رہی تھی، جس وجہ سے اس نے کھڑکی کو بھی بند کر دیا تھا، پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کوئی اس کے پیچھے تھا اور وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ اس تک پہنچنے ہی والا تھا۔ حدیل کا تنفس بگڑنے لگا۔ وہ تھک چکی تھی جب کسی نے اس کے بال دبوچے اور وہ چیخ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی
تو احساس ہوا کہ وہ محض ایک خواب تھا۔ پیشانی پر آیا پسینہ ٹھنڈی ہوا سے خشک ہونے لگا تو اس کا بگڑا سانس بھی بحال ہونے لگا، لیکن پھر خوف کی ایک نئی لہر اس کے جسم میں پھیلی تھی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور اس نے تو کھڑکی بند کی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ عمل تنفس پھر سے بگڑنے لگا تھا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا، آنکھوں میں پانی آنے لگا اور وہ اپنا رخ پلٹنے لگی جب کسی نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز وہیں روک دی۔ عدیل کا جسم لرزنے لگا اور سانس اٹکنے لگی۔ وہ اس کے قریب ہوتا کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ کیا تمہیں لگا کہ یہ چھوٹا سا دروازہ مجھے روک سکتا ہے؟ میرے راستہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور پھر ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے لگا۔ عدیل نے گہری سانس بھری اور اس کی سمت پلٹنے لگی۔ وہ اس کے کافی قریب تھا لیکن اندھیرے میں کچھ دیکھ نہ پائی۔ تمہیں لگتا ہے میں خوفزدہ ہو جاؤں گی؟ نہیں، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں آتا، تمہارا کھیل مزید نہیں چلے گا۔ وہ مٹھیاں بھینچتی خود کو اکڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ عدیل کھڑی ہونے لگی تو شمس نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا، اور اگر یہ کوئی کھیل نہیں رہا ہو تو وہ اس پہ جھکتا ہوا کہنے لگا۔ عدیل کو اندھیرے میں وہ کسی ہیولے کی مانند دکھ رہا تھا۔ کس نے کہا میں تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہوں؟ وہ شہادت کی انگلی سے اس کا رخسار چھونے لگا تو عدیل اس کی پکڑ میں مچلنے لگی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں چلاؤں گی اور آج تم نہیں بچو گے، وہ اپنے لرزتے وجود پہ قابو پاتی کہنے لگی۔ اس کے چھونے سے عدیل کا تنفس بگڑنے لگا تھا۔ اور تم کیا بتاؤ گی؟ رات کے وقت کوئی تمہارے کمرے میں کیوں ہے؟ وہ چہرہ مزید اس کے سامنے لے جاتا کہنے لگا تو عدیل کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ بس کر دو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کہنے لگی۔ شش، بتاؤ، کیا تم مجھے یاد نہیں کرتی؟ کیا ہر شب تمہارے حساب پر میں نہیں چھایا رہتا؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا عدیل بھی اس کے بارے میں ویسے ہی سوچتی ہے۔ اسے اس سے سننا تھا، اسے اس کی ضرورت تھی۔ آج اسے کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ وہ جلس گیا تھا۔ بتاؤ عدیل۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تو عدیل گھبرائی تھی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دھکا دینے لگی۔ ہاں، میں یہ سوچتی ہوں کہ تم نے کیسے میرا بچپن برباد کیا، کیسے میرا کل اور آج تباہ کر رہے ہو۔ جھوٹ، میں تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ اس کے لہجے میں اب درستی آ چکی تھی۔ عدیل اسے آنکھیں سکڑتی دیکھنے لگی۔ ایک قاتل کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات پہ شمس چونکا تھا اور پھر اس کی پکڑ میں سختی دڑ آئی۔ عدیل تکلیف سے سٹپٹا اٹھی۔ شمس نے ایک ہاتھ سے اس کے بال جکڑے شدت جذبات سے کہنے لگا۔ تو یہ بھی یاد رکھنا مائی ڈیئر، یہ قاتل تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے عدیل کے بال جکڑے جبکہ دوسرے پنجے سے اس کی گردن دبانے لگا۔ عدیل اپنی جان کے خوف میں تڑپنے لگی۔ سانس رکنے لگا تو آنکھوں میں پانی بھر آیا، لیکن شمس کی پکڑ مضبوط ہوتی گئی۔ جب آکسیجن کی کمی سے بے ہوش ہونے لگی تو شمس نے اسے آزاد کر دیا۔ اندھیرے میں کھونے سے پہلے عدیل نے اس کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عدیل اپنی گردن پہ ابھی بھی اس کی پکڑ محسوس کر سکتی تھی۔ خوف سرایت کرنے لگا تو وہ کانپنے لگی اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازو مائل کر لیے۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، مطلب وہ قتل اسی نے کیے تھے۔ یہ سوچ اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ جس طرح تبریز نے اس کی گردن دبوچی، کیا وہ اس کا اگلا نشانہ تھی؟ یہ سوچ کر وہ مزید گھبراہٹ کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کیا کہتا تھا، کیا نہیں، اس سے زیادہ ہمیشہ عدیل کی توجہ اس کے عمل کی جانب رہی تھی۔ ابھی وہ اس کی باتوں پہ نہیں بلکہ اس کی حرکات کو ہی سوچ رہی تھی اور خوفزدہ تھی۔ وہ ایک پاگل شخص تھا جو احساسات اس کے دل میں کچھ عرصہ پہلے پنپنے لگے تھے، وہ اب اس کے اعتراف کے بعد پھر سے منجمد ہو گئے تھے۔ کیا؟ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ اب تھک چکی تھی۔ وہ کب تک اس طرح زندگی گزارتی، ایک سائے سے خوفزدہ رہتی؟ کب تک ایک انجان شخص اسے زندگی کی جانب بڑھنے سے روکے رکھتا؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا جواب وہ نہیں جانتی تھی، اور شاید وہ مزید برداشت بھی نہ کر پاتی۔ اسے خوف تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گی، وہ تبریز کے سامنے ٹوٹ جائے گی، اور وہ اس ٹوٹی ہوئی رانی کے ساتھ کیا کرے گا، یہ بات اسے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ وہ تھکی سی یونیورسٹی پہنچی، اس کے چہرے پہ سالوں کی تھکاوٹ نمایاں ہوتی تھی۔ وہ 5 سال اس نے گزارے وہ اب دھوکہ لگنے لگے تھے۔ اس کی غائب دماغی شہیر اور نور نے بھی محسوس کی تھی۔ نور کو لگا کہ شاید وہ کاشا کی غیر موجودگی کے سبب اکیلا محسوس کر رہی ہے، جبھی شہیر نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ویسے تو میں یہ بات ابھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے ایک ڈیکوریٹر کی اشد ضرورت ہے۔ ہاں، تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ نور نے چنبے سے پوچھا۔ تو تم لوگوں کا مفت میں دوست رکھا ہے؟ آدھی سیٹنگ اس دن کر دی اور باقی کی
وہ شکایتی انداز اپناتا کہنے لگا تو عدیل ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکاتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم اتنے کام چور ہو؟ اتنے دنوں سے کچھ کر ہی لیتے؟ جو مرضی کہتی پھر وہ، لیکن جو نفاست لڑکیوں کی سجاوٹ سے آتی ہے وہ کہیں اور ممکن ہی نہیں۔ اس کے یوں مکھن لگانے پر عدیل اور نور دونوں آنکھیں گھما گئیں۔ باہر بارش ہونے لگی تھی تو یونی کا کوئی اسٹوڈنٹ واپس چلے گئے تھے جبکہ کچھ اکٹھے ہو کر کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل چکے تھے۔ باقی کلاسز اور ہالز میں دبکے بیٹھے تھے۔ گراؤنڈ ویران معلوم ہوتے تھے۔ کہیں کوئی بارش سے لطف اندوز ہوتا دکھ جاتا، لیکن اس تیز بارش میں کوئی ہی ایسی ہمت کرتا تھا۔ وہ نور اور شعر کے بحث قدرے نظر انداز کرتی کیفے کی کھڑکی سے باہر تکنے لگی۔ برسوں پہلے ایک ایسی ہی بارش نے اس سے اس کے خواب چھین لیے تھے۔ وہ جیسے 5 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ رانی کھیل کو بدل دیتی ہے، یہی کہا تھا نا اس نے، اور اس وقت وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ شعر اسے پھر سے غائب دماغ دیکھتا کسی کام کے سبب وہاں سے چل دیا۔ اسے لائبریری جانا تھا۔ نور اسے بازو سے پکڑ کر ہلانے لگی تو وہ حال میں واپس آئی۔ میں سوپ لینے جا رہی ہوں، تم پیو گی؟ اس کے سوال پر عدیل نے سر انکار میں ہلا دیا۔ اسے ایسا موسم برا لگتا تھا، ہر بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ نور کے جاتے ہی اس کا موبائل بجنے لگا تو وہ اسے بیگ سے نکالتی نمبر دیکھنے لگی۔ وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ عدیل نے کال پک کی لیکن سگنل خراب ہونے کی وجہ سے وہ کٹ گئی، یا شاید مکمل نے کاٹ دی تھی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیگ وہیں چھوڑتی کیفے سے باہر آ گئی کہ شاید وہاں سگنل ٹھیک سے آ جائے۔ موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تو اس نے کال پک کر لی، لیکن دوسری طرف جب خاموشی چھائی رہی تو احساس ہوا کہ یقیناً تبریز ہے جو اب نئے نمبر سے رابطہ کر رہا ہے۔ وہ واپس پلٹنے لگی جب اسی نمبر سے اسے MMS موصول ہونے لگے۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ وہ ان میسیجز کو چیک کرنے لگی تو اس کے ہاتھ شدت سے کانپنے لگے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اسے لگا کہ جیسے سب کی نظریں اسی پر ہیں یا کوئی ان تصاویر کو دیکھ لے گا۔ ایک کے بعد ایک سب اس کی ذات کو بکھیرتی ہوئی، اپنے کمرے میں کھاتی ہوئی، کچھ کام کرتی ہوئی، لباس بدلتی ہوئی، ہر طرح کی تصویر تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے انہیں ڈیلیٹ کرتی، جلدی جلدی قدم اٹھاتی، بارش کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا موبائل پانی سے بھیگ چکا تھا، وہ بند ہو گیا۔ وہ چلتی ہوئی کب کیفے سے دور نکل آئی، اسے احساس بھی نہ ہوا۔ عدیل اپنے بال نوچتی چلانے لگی اور پھر موبائل قریب موجود درخت پہ دے مارا۔ وہ ٹکڑے ہوتا بارش کے پانی میں گر گیا۔ نہیں نہیں، پھر سے نہیں، اس نے اسے توڑ دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ کہ اب وہ خوش تھا؟ وہ گھٹنوں کے بل وہیں گرتی دہاڑے مارتی رونے لگی۔ بارش اور سردی سے اس کا وجود نیلا پڑنے لگا، لیکن اس کی پرواہ کس سے تھی؟ وہ گھٹنوں کے بل چلتی موبائل تک آئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے حصے مٹی سے گندے پانی سے نکالنے لگی۔ شمس موبائل بند کرتا اپنے آفس سے نکلا تھا، ایک ہاتھ میں چھڑی تھامے پارکنگ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ لیکچر کینسل کر چکا تھا۔ کسی کے دردناک چیخ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ قریب بڑھا تو عدیل گھٹنوں کے بل گری رو رہی تھی۔ اسے پہلی بار خود سے نفرت ہوئی تھی۔ کیا اس نے کیا تھا یہ سب؟ کیا وہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا اپنے جنون میں کہ اس نے عدیل کو یوں توڑ دیا؟ ہوا کا جھونکا اس کے کمزور پڑتے ہاتھ سے چھڑی اڑاتا لے گیا۔ شعر پارکنگ کے پاس کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھیگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ شعر، تمہاری دوست رو رہی ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ لیکن وہ غائب دماغی سے وہاں کھڑا یکٹک عدیل کو دیکھتے جا رہا تھا۔ شعر، شمس نے اسے بلند آواز میں پکارا، لیکن اس کے مجمد وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ شمس اسے وہیں چھوڑتا عدیل کی جانب بڑھا۔ عدیل کے سامنے زانوں بل بیٹھتا اسے ہلانے لگا۔ عدیل، کیا ہوا؟ لیکن اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی سردی سے سست پڑتے وجود کو دیکھتا خود کو کوسنے لگا۔ عدیل، میری طرف دیکھو۔ وہ اسے حواس میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ہاتھوں میں پکڑے موبائل کو دیکھتی جا رہی تھی۔ شمس نے ادھر ادھر مدد کے لیے نظریں دہرائی۔ عدیل کے دانت کٹکھٹانے لگے تھے اور ہاتھ برف کی مانند ہو چکے تھے۔ شمس نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور شعر کے قریب سے گزرتا ہوا اپنی کار تک لے گیا۔ وہ جب تک اسے لے کر کار میں پہنچا، عدیل بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے ہی شمس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ہیٹر چلا دیا۔ اس کی کار سناٹے بھرتے عدیل کو وہاں سے لے کر نکلی تھی۔ شعر وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا وجود حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ جب شمس وہاں آیا وہ تب بھی حرکت نہیں کر پایا، اور پھر وہ عدیل کو اپنی باہوں میں بھرتا وہاں سے لے گیا۔ وہ تب بھی وہیں کھڑا ان دونوں کو خود سے دور جاتے دیکھتا رہا۔ ایک اس کا بھائی تھا اور دوسری اس کی دوست۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں اس کے تھے۔
تو وہ ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ وہ دونوں شہر کے تھے، ان پر صرف اس کا حق تھا۔ وہ جیسے ہی اس سے لیے اپنے گھر پہنچا، اپنی ملازمہ کو آوازیں لگانے لگا۔ کچن میں موجود نائلہ شمس کی آواز سنتے ہی وہاں آ گئی۔ اسے بیڈ پر لیٹاتی انجان لڑکی دیکھ وہ چونکی تو ضرور، لیکن خاموش رہی۔ اپنے ملازمہ کو وہ پہلے ہی ہیٹر لانے کا کہہ چکا تھا۔ نائلہ اپنے کپڑے لاؤ اور اس کا لباس تبدیل کرو، وہ بے ہوش عدیل کے ہاتھ اور پاؤں رگڑتے ہوئے کہنے لگا، اور وہ خود بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ جاؤ۔ وہ جب نائلہ حیرانی کے باعث وہاں سے نہ جا پائی تو تبریز دہاڑا تھا۔ وہ عدیل کا ہاتھ رگڑتا اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگا جو گیلے ہو کر چپک چکے تھے۔ ایک بار پہلے بھی ایسی ہی بارش میں اپنی بے وقوفی کے سبب اس سے کچھ اہم چھین چکا تھا، لیکن اب اسے خوف تھا کہ وہ اس سے نہ چھین لی جائے۔ خوف۔ برسوں بعد اس نے خوف کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتا پایا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تو عدیل کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ I'm so sorry۔ آج اسے اپنی ہر حرکت بے وقوفی محسوس ہو رہی تھی۔ پروجیکٹ کی خاطر اس کی ذات سے کھیلنا، پھر کورٹ میں اس پر الزام لگانا، بدلے کی نیت سے واپس آنا، پھر اسے دیکھتے ہی اپنی نیت بدل لینا، اور اب اس کی محبت میں گرفتار ہو جانا، لیکن اس سب میں ہمیشہ ہی عدیل کو تکلیف دی تھی اس نے۔ او میرے خدایا، مجھے معاف کر دے۔ وہ اس کے لیے دعا کرنے لگا جب اس کا ملازم سٹور سے ہیٹر نکال لایا۔ شمس عدیل سے دور ہوا اور بیڈ کے قریب ہی ہیٹر رکھوا دیا۔ کچھ ہی دیر میں نائلہ کپڑے لے کر آ گئی تو وہ دونوں دروازہ بند کرتے باہر چلے گئے۔ اس دوران شمس اپنے کمرے میں گیا، اپنا لباس تبدیل کرنے لگا۔ بارش کی وجہ سے نقلی جلد چہرے سے اکھڑنے لگی تھی۔ وہ اسے ڈسٹ بن میں پھینکتا نئی جلد ڈھونڈنے لگا۔ وہ جب تک واپس آیا ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ادھر عدیل بخار میں جھلس رہی تھی اور ادھر شمس اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کرتا دوائیاں لکھ کر دے گیا۔ شمس اس کے قریب بیٹھا بار بار پیشانی کو چھوتا اور کبھی اس کی سستی کا شکار نبض چیک کرتا۔ وہ لگاتار 2 گھنٹے سے کبھی کمرے میں ادھر ادھر چہل قدمی کرتا تو کبھی اس کے قریب آ بیٹھتا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ عدیل کو اس مقام پر لے آئے گا؟ کیا وہ اسے کبھی تبریز کے علاوہ کسی اور نگاہ سے دیکھ پائے گی؟ کیا وہ کبھی اس کے دل میں وہ جذبات پیدا کر پائے گا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا ہے؟ وہ جب بھی یہ سوچتا اس کا دل و دماغ ایک ہی جواب دیتا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ سوچ ہی اب اس کے لیے جان لیوا تھی۔ شاید تبریز نہیں، لیکن شمس، وہ تو اس کے دل میں جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ عدیل کے چہرے کی نشیب و فراز میں کھونے لگا تھا۔ تبریز کے مرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کے خاتمے سے ہی عدیل اور وہ نئی شروعات کر سکتے تھے۔ پہلی چیز جو اس نے محسوس کی وہ سر میں اٹھتی تکلیف تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنی سوزش کا شکار آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ شمس صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا جب کسی احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھولیں۔ عدیل کے وجود میں ہلکی سی جنبش دیکھ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نائلہ، عدیل کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ وہ دروازہ کھولتا ہال میں موجود نائلہ کو دھیمی آواز سے کہتا پھر واپس آ گیا۔ آخر وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہی تھی۔ روشنی کی شدت سے درد کی ایک شدید لہر اس کے سر میں اٹھی تھی۔ عدیل، شکر ہے کہ تمہیں ہوش آئی۔ شمس اس کی جانب بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اپنے سامنے کسی کا دھندلا عکس دیکھ سکتی تھی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، لیکن سب کچھ آپس میں الجھ رہا تھا۔ شمس اس کا ہاتھ بے خودی سے اپنے لبوں کی جانب بڑھانے لگا۔ جب عدیل اسے پہچاننے لگی، پروفیسر، اس نے مشکل اپنے خشک ہونٹوں سے ادا کیا تو شمس وہیں رک گئی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ عدیل کے لیے اس کا پروفیسر تھا، اور وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے عدیل کا ہاتھ نرمی سے بیڈ پر ٹکایا اور اس سے کچھ فاصلے اختیار کیا۔ مس عدیل، اب آپ کیسی ہیں؟ وہ جواب دیتی اس سے پہلے نائلہ اس کے لیے سوپ لاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ ڈش رکھتی اسے سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ عدیل آنکھیں بند کرتی انہیں پھر سے کھولنے لگی۔ اب وہ پہلے سے بہتر دیکھ پا رہی تھی، لیکن سر ابھی بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سردی سے کانپنے لگی تو شمس اس پر کمبل درست کرنے لگا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اپنے اضطراب کا جائزہ لینے لگی۔ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ اس نے نظریں پھر سے سامنے کھڑے شمس اور کچھ فاصلے پر موجود ایک خاتون پہ ٹکا لی۔ شمس کے اشارے سے وہاں سے چلتی بنی تو وہ دونوں پھر سے وہاں اکیلے رہ گئے۔ مجھے آپ پارکنگ کے قریب بارش میں بے ہوش ملی تو میں آپ کو اپنے گھر لے آیا، وہ لہجے کو قدرے نارمل بناتا کہنے لگا۔ عدیل اپنے ذہن پہ زور دینے لگی تو وہ تصویر پھر سے اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ وہ اپنی ٹانگیں سکڑتی ان پر پیشانی ٹکا گئی۔ اسے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ ابھی تک زندہ کیوں تھی؟ اس شخص نے یہ زندگی عدیل کے لیے اجیرن کر دی تھی۔
اسے خاموش دیکھ کر شمس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ وہ حلق تر سے مخاطب ہوا، آپ آرام کرو، میں کچھ دیر میں آؤں گا، مجھے واپس جانا ہے ہاسٹل۔ وہ سر ویسے ہی گھٹنوں میں ٹکائے کہنے لگی تو شمس اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ ایسی حالت میں اسے اکیلا اس جگہ نہیں رہنے دیتا۔ آپ آرام کریں مس عدیل، بارش جیسے ہی رکے گی میں آپ کو واپس چھوڑ آؤں گا۔ اس بار وہ لہجے میں سختی لاتے کہنے لگا تو عدیل بے اختیار رو دی۔ اسے تو لگا تھا اب یہ خشک ہو چکے ہوں گے۔ شمس دروازے سے واپس پلٹا اور سوپ کا پیالہ اٹھاتا چمچ بڑھ کر اس کے قریب کرنے لگا۔ عدیل سوپ پی لیں، کچھ بہتر محسوس کریں گی۔ وہ سر اٹھاتی اسے نم نظروں سے تکنے لگی اور پھر اس کا اپنی جانب بڑھتا ہاتھ دیکھ ان نظروں میں ایک سوال در آیا۔ شمس چمچ واپس رکھتا پیالہ اس کے ہاتھوں میں تھماتا صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اسے خود پہ قابو رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ آنسو پیتی اپنے سامنے موجود گرم سوپ کو دیکھنے لگی اور پھر اسے چمچ سے ہلانے لگی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اسے دیکھتے ہوئے اپنی ہتھیلیاں رگڑنے لگا۔ عدیل سوپ واپس رکھتی یکدم کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ اس کا سانس بھی یکدم اکھڑنے لگا تھا۔ وہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتی باہر ہال میں بھاگ گئی اور اونچی اونچی سانس لینے لگی۔ شمس پریشانی سے اس کے تعاقب میں آیا تھا۔ عدیل تم ٹھیک ہو؟ گہرا سانس لو آرام سے، وہ اسے بے آواز روتا دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ سردی سے دوبارہ کانپنے لگی تھی۔ جب شمس کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ کمرے سے کمبل لاتا اس کے گرد لپیٹ کر عدیل کو خود میں بھینچ گیا۔ وہ اسے سختی سے خود میں سمیٹے کھڑا تھا۔ کچھ سال قبل ایسے ہی اس نے اسے چادر اڑائی تھی، لیکن تب نتائج کچھ اور نکلے تھے۔ عدیل کا سانس بحال ہونے لگا تو وہ خود کو شمس کے سہارے میں پا کر شرمندہ ہو گئی۔ وہ خود کو ڈپٹتی ہوئی اس سے دور ہوئی اور رخ پلٹ کر کھڑی ہوئی۔ شرمندگی سے وہ اس کی جانب چہرہ بھی نہ کر پائی۔ میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ شمس نے اسے اس وقت اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کا جاتے ہی عدیل اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ محدود فرنیچر کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دیوار پہ عجیب و غریب قسم کی پینٹنگز چسپاں تھیں، لیکن جس چیز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا وہ شطرنج کی پینٹنگ تھی۔ اسے لگا جیسے وہ 5 سال پہلے کہیں پہنچ گئی ہو، لیکن پھر سر جھٹکنے لگی۔ ان تصاویر اور اس تصویر میں ایک فرق تھا۔ ان میں اکیلی رانی فاتحہ تھی، لیکن ان تصاویر میں رانی اور راجا دونوں فاتحہ تھے۔ رانی کھیل کو بدل دیتی ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے الفاظ دہرانے لگی۔ شمس کے میز پہ کافی رکھنے کی آواز پہ وہ اپنے خیالات سے نکلی تھی۔ سر، کیا آپ کو شطرنج پسند ہے؟ وہ ان تصویر کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور ان تصویر کو دیکھنے لگا۔ ہاں مجھے پسند ہے۔ یہ تصویر آپ نے کیوں لگائیں؟ وہ ان کی سرد آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ کیونکہ رانی اپنے راجا کے بغیر فتح یاب نہیں ہو سکتی۔ وہ مسکرا کر کہتا پلٹ گیا تو عدیل پریشانی پہ بل ڈالے صوفے پر جا بیٹھی۔ بخار سے اس کے سارے بدن میں تکلیف ہو رہی تھی جسے وہ مسلسل نظر انداز کیے تھی۔ کیا وہ کھیل بدل سکتی ہے؟ وہ کب سے اڑتی بھاپ دیکھتے ہوئے سوچ سکتی تھی۔ کیا وہ ابھی بھی کھیل کا پاسا پلٹ سکتی تھی؟ تبریز کی آواز ایک دم اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ اگر یہ کھیل نہ رہا ہو تو؟ اگر یہ کھیل نہیں تھا تو کیا تھا؟ اگر آپ کسی شخص کے باعث پریشان ہو تو کیا کریں گے؟ وہ شمس سے پوچھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ جانو کہ وہ پیادہ ہے یا راجا۔ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ اس کی کمزوری ڈھونڈو، اسے استعمال کرو، اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی طاقت میں بدل لے۔ لیکن اس کی کمزوری کیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بارش رک چکی تھی۔ چلیں میں آپ کو ہاسٹل چھوڑ آؤں۔ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شمس کھڑا ہو گیا۔ نائلہ اس کے دھلے ہوئے کپڑے لے آئی تو اسے تب سے پہلے بار احساس ہوا کہ وہ کسی انجان کے لباس میں ہے۔ وہ شرمندگی اور تشکر سے اسے دیکھنے لگی اور پھر شمس کے ساتھ چل دی۔ ہاسٹل تک کا سفر ان دونوں نے خاموشی سے طے کیا تھا۔ وہ اس کی باتوں کی وضاحت چاہتی تھی، لیکن چاہ کر وہ خاموشی توڑ نہ پائی۔ کار سے اترتے ہوئے شمس نے اسے اس کا ٹوٹا ہوا موبائل اور ڈاکٹر کے مشورے سے منگوائی ادویات تھمائی تھیں۔ واپس آتے ہی سو گئی اور اگلے روز دوپہر کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ یونیورسٹی سے تو وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی، اب اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ آخری بات تھی جو اس کے ذہن پہ سوار ہوتی۔ عدیل لہراتی ہوئی واش روم تک گئی اور پھر فریش ہو کر واپس آ گئی۔ بیڈ پہ تکیے کے ساتھ رکھی دوائی اٹھائی اور ایسے ہی نکل گئی۔ ٹیک لگا کر وہ اپنی اب تک کی زندگی پر نظر ثانی کرنے لگی۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ تبریز بآسانی سے کمرے میں آ سکتا ہے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ دروازے کا استعمال کرتا ہے، کھڑکی کا نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کھڑکی تک گئی اور وہاں کھڑی ہو کر اچھے سے ہر سمت دیکھنے لگی۔ وہ دوسری منزل پر تھی اور دوسری بلڈنگز میں کافی فرق تھا۔ کوئی کھڑکی کے ذریعے اتنی صاف تصاویر کیسے لے سکتا ہے؟ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی جھنجھلا جاتی۔ عدیل پلٹ کر کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور دیوار کو
گھونڈنے لگی۔ سامنے ہی اس کی اور آکاشا کی تصویر لٹک رہی تھی، جس میں وہ دونوں سیاہ ٹوپیاں پہنے ہاتھ میں ڈگری تھامے کیمرے کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں جھمکا ہوا تھا۔ وہ تصاویر کھڑکی سے نہیں لی گئی تھی، کیونکہ اگر لی گئی ہوتی تو اس میں یہ دیوار دکھائی دیتی جس پہ ان کی تصویر تھی۔ وہ موبائل کی جانب بڑھی اور اس میں بیٹری لگا کر چیک کرنے لگی، لیکن وہ آن نہیں ہوا۔ دل نے اسے چارجنگ پہ لگایا۔ اگر ان تصاویر کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی یاد کرنے لگی۔ بیڈ، ان تصاویر میں وہ آدھا بیڈ دیکھ سکتی تھی جس پر ٹیڈی بیئر موجود تھا۔ حارث نے آکاشا کو پچھلی برتھ ڈے پر وہ گفٹ کیا تھا۔ وہ اندازہ لگاتی اس کی مخالف سمت میں دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو اس کا اپنا بیڈ اور اس کے پیچھے دیوار تھی جس پر سوئچ بورڈ اور بلب لگا تھا۔ وہاں سے کوئی اس کی تصویر کیسے لے سکتا تھا؟ لیکن کسی سوچ کے تحت وہ اپنے بیڈ پر چھلانگتی بلب کے آس پاس چیک کرنے لگی۔ شاید تبریز نے وہاں کوئی کیمرہ لگایا ہو، لیکن وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ بیڈ کے چاروں طرف اور اس کے نیچے بھی چیک کرنے لگی، حتیٰ کہ اس نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن ایسی کوئی چیز دریافت نہ کر پائے جس سے کچھ معلوم ہو کہ اس کی تصویر کیسے لی گئی۔ شاید وہ کیمرہ اتار لیا گیا ہو۔ ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں یا سوتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی وضاحت نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس میں ہینڈی کیمرہ کے بارے میں سرچ کرنے لگی، لیکن اسے کچھ خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ وہ جو بھی کر لیتی لیکن ہمیشہ زیرو پہ ہی پھنس جاتی تھی۔ تھک کر اس نے تکیے سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ موبائل چیک کیا پر وہ خراب ہو چکا تھا۔ اسے نئے موبائل کی ضرورت تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اس جانب گوڑی جا رہی تھی جہاں اس کی تصاویر لی گئی تھی۔ اس بند کمرہ میں کیسے، آخر کیسے؟ اس کا سر پھر سے دکھنے لگا تھا، لیکن ایک سوچ کے آتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اپنا لیپ ٹاپ کا رخ ہلکا سا گھمایا اور پھر اس کا بیک کیمرہ آن کیا۔ کمرے کی وہ سائڈ صاف دکھائی دے رہی تھی جہاں اس کی تصویر لی گئی۔ شٹ 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 اس کا لیپ ٹاپ۔ وہ اکثر کام کرتی جلدی میں جب اکیلی ہوتی تو کمرے میں لباس بدل لیتی تھی اور لیپ ٹاپ کھلا ہوتا تھا۔ شٹ، وہ سب تصاویر اس کے لیپ ٹاپ سے لی گئی تھی۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ فوراً آکاشا کی اسٹیشنری کی جانب بڑھی اور اس میں سے ٹیپ نکال کر لے آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مزید اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی فرنٹ اور بیک دونوں کیمرہ پر ٹیپ لگا دی۔ وہ یہ جان کر دیوانہ وار ہنسنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ اس آئی ٹی والے لڑکے کی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ سافٹ ویئر ہیک سٹائل۔ کم از کم وہ اب سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا ذریعہ استعمال کرتا رہا ہے۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ اگلے دن لیپ ٹاپ اٹھاتی یونی کے لیے روانہ ہوگی۔ یار تم کہاں غائب تھی؟ پرسوں اچانک غائب ہوگی۔ بیگ بھی یہیں چھوڑ گئی۔ نور اسے کلاس میں داخل ہوتے دیکھ ہی تپے ہوئے لہجے میں بولنے لگی، میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی اس لیے چلی گئی۔ اتنی کون سی ایمرجنسی تھی جو بیگ بھی یہیں چھوڑ گئی؟ میں تمہیں کال کر کے تھک گئی، لیکن موبائل بھی بند تھا۔ ہاں وہ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے گر گیا تھا۔ عدیل نے جھوٹ سے کام لیا۔ بخار کی وجہ سے ابھی بھی اس کا رنگ زرد تھا۔ نور نے اسے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا بیگ میرے گھر ہے۔ آج شام ہم شہر کے اپارٹمنٹ مل رہے ہیں نا، تو میں وہاں لے آؤں گی۔ شہر کے اپارٹمنٹ کیوں؟ وہ پیشانی پر بل سے جائے پوچھنے لگی، لگتا ہے تم بھول گئی۔ اس نے کہا تھا نا کہ کچھ سامان سیٹ کرنا ہے۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اور پلیز انکار مت کرنا، مجھے پتا ہے کہ تم بیمار ہو، لیکن تم بس وہاں آ جانا، بس کام میں دیکھ لوں گی پلیز۔ وہ شیر کو شدت سے چاہتی تھی اور اس طرح اس کے قریب آنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدیل محض مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں لیکچر سٹارٹ ہونے لگا تو شعر بھی نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ ان کی جانب بڑھنے لگا اور پھر ان سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ وہ اپنے لیکچر کے لیے نکل رہا تھا جب عدیل کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے وہ ہر چیز سے بے نیاز دکھائی دیتی تھی۔ شمس گھڑی پہ ٹائم دیکھتا اسے دیکھنے لگا، یہ اس وقت کہاں روانہ تھی اور آئی ٹی میں اس کا کیا کام؟ وہ اس کے کافی فاصلہ رکھے عدیل کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں اپنا لیپ ٹاپ چیک کروانا چاہتی تھی۔ اس کے سامنے موجود گراؤنڈ سے گزری جب کسی نے اس کا نام پکارتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کیا۔ عدیل ہاتھ لہراتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے اس کے سامنے آ گیا۔ آپ یہاں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں؟ خیر تو ہے نا؟ وہ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر وہ بھی موجود تھا۔ عدیل کی بات پہ وہ دلکشی سے مسکرانے لگا تو عدیل جلدی سے اپنا مقصد واضح کرنے لگی۔ میرا لیپ ٹاپ کچھ مسئلہ کر رہا ہے اور مجھے اسے چیک کروانا ہے۔ وہ ایک طرف پکڑا
موبائل اس کے سامنے کرتی کہنے لگی، اوہ دکھاؤ میں چیک کر لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا کہنے لگا تو عدیل نے لیپ ٹاپ اسے تھما دیا۔ وہ وہیں گراؤنڈ میں بیٹھ گیا تو عدیل بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ناف لیپ ٹاپ کا سسٹم چیک کرنے لگا جب اچانک بولا، اس میں وائرس ہے کافی زیادہ، کیا تم نے کوئی لنک اوپن کیا تھا؟ عدیل اپنے ذہن پہ زور ڈالتی سوچنے لگی، کچھ مہینے قبل مجھے ایک ای میل آئی تھی، اس میں لنک تھا، میں نے سوچا کوئی ورک ریلیٹڈ ہوگا۔ غلط کیا عدیل، ایسے لنک بہت خطرناک ہوتے ہیں، کوئی بھی لنک ایسے ہی اوپن نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ کیا میرا لیپ ٹاپ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ اس کی بات پہ سر ہلاتی کہنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے عدیل سے مخاطب ہوا، اس میں کچھ وقت لگے گا، آپ کسی بھی شاپ سے ٹھیک کروا سکتی ہو یا پھر میں فری ٹائم میں کروں گا اور آپ آف ٹائم تک اسے لے جانا۔ عدیل کو کسی شاپ کو ڈھونڈ کر لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے سے یہ طریقہ زیادہ بہتر لگا، اس لیے حامی بھر لی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھ سے ہیلپ لی۔ عدیل اس کے لہجے پہ گھبرا گئی تو الوداع یا کلام ادا کرتی اٹھ گئی۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ تھی۔ کیا اسے تکلیف پہنچا کر عدیل کو اچھا لگتا تھا؟ یقیناً اچھا لگتا تھا۔ شمس مسکراتے ہوئے سوچنے لگا، لیکن وہ مسکراہٹ زہر کھندا تھی۔ لیکن وہ اس طرح کی حرکات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی تو اسے بھی شمس سے تبریز بننے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ وہ واپس اپنے ڈپارٹمنٹ میں آتی سکون سے لیکچر کے لیے بڑھ گئی۔ کلینیکل سائیکالوجی کا لیکچر ہونے لگا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ ایسے حالات میں اس کے لیکچر سمجھنا مشکل ہو چکا تھا۔ شہیر کو اوپر شان سی لگی تو وہ نور اور عدیل کو اپنا پلان بتانے لگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے لنچ کرنے جاتے ہیں اور پھر میرے اپارٹمنٹ کا کام نپٹانے جائیں گے، کیا کہتی ہو تم دونوں؟ آئیڈیا تو اچھا ہے۔ نور نے فوراً حامی بھری تھی، لیکن شہیر عدیل کی جواب کا متصر تھا۔ تم دونوں جاؤ، میری طبیعت ویسے بھی کچھ خاص نہیں، اگر تم نہیں جاؤ گی تو پروگرام کینسل۔ شہیر نے صاف کہا تو نور عدیل کی جانب رخ کرتی بیٹھ گئی۔ اسے تو ہر اس موقع کی تلاش رہتی تھی جو وہ شہیر کے ساتھ گزار سکے۔ چلو نا یار، گھومو پھرو گی تو اچھا لگے گا تمہیں، وہ عدیل کو منانے لگی، لیکن اس کا دل بوجھل سا تھا۔ گھبراؤ نہیں، لنچ میری طرف سے ہوگا۔ شہیر نے جیسے اسے لالچ سا دیا اور وہ متبسم سی اسے دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، تم دونوں چلے جانا، میں شام تک تمہارے اپارٹمنٹ آ جاؤں گی۔ اس نے اپنی طرف سے حل نکالا تھا، لیکن شہیر نے لنچ کروانے سے صاف انکار کر دیا تو نور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ وہ عدیل کو ایک ایسی بلی کے مانند لگتی تھی جو اپنے مالک کی توجہ چاہتی تھی۔ اگر آکاشا ہوتی تو تم ضرور جاتی، میں تو صرف نام کی دوست ہوں۔ وہ ناراض ہوتی وہاں سے اٹھ گئی تو عدیل نے اسے بازو سے تھام لیا۔ اچھا نا یار، چلیں گے، خفا کیوں ہوتی ہو؟ وہ اس کی ضد کے سامنے ہار گئی تو نور خوشی سے واپس بیٹھ گئی۔ پروفیسر شمس کا لیکچر ختم ہوتے ہی وہ ان کے آفس کی جانب بڑھنے لگے۔ شہیر اور نور اپنی اگلی کلاس کے لیے جا چکے تھے اور اس وقت فارغ تھے۔ اس کا ارادہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا تھا۔ انہوں نے اس دن عدیل کی کافی مدد کی تھی۔ وہ جیسے ہی ان کے آفس کی جانب قدم بڑھاتی عدیل کے رخسار گلابی پڑتے جاتے۔ جس طرح انہوں نے اسے کمبل اڑا کر اپنے قریب کیا، وہ سب انہیں دیکھتے ہی ذہن میں گردش کرنے لگا تھا۔ وہ ان کے دروازے کے باہر کھڑی اس الجھن کا شکار تھی کہ اسے ان کے آفس جانا چاہیے یا نہیں۔ اسے پریشانی میں وہ اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ لیکچر کے دوران بھی وہ اپنی نظروں کا رخ ان کی جانب نہ کر پائی۔ تبریز کے علاوہ اس نے پہلی بار خود کو کسی میں دلچسپی لیتے پایا تھا اور وہ شخص اس کا پروفیسر تھا۔ یہی سوچ کر وہ شرم سے لال ہو رہی تھی۔ میں بھلا کون سا پرپوز کر رہی ہوں، محض شکریہ ہی تو ادا کرنا ہے۔ وہ خود کو ڈپٹتی ہاتھ بڑھا کر نوک کرنے لگی جب اندر سے آواز سنائی دی، کب تک وہاں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ عدیل یکدم چونکی، کیا وہ اس سے مخاطب تھے؟ لیکن انہیں کیا پتا کہ میں یہاں ہوں؟ یہ سوچ کر عدیل تھوڑا سا دروازہ کھولتی سر آفس میں گھسا کر دیکھنے لگی۔ شمس اپنی کرسی میں بیٹھا تیزی سے کسی پیپر پر سائن کر رہا تھا۔ سر، کیا میں آ جاؤں؟ اس نے پھر بھی اجازت لینا ضروری سمجھا تو وہ اسے سرد مہری سے دیکھنے لگی۔ میرے خیال سے میں پہلے یہی کہہ چکا ہوں، وہ بے رخی سے بولا تو عدیل اپنا حلق ترک کرنے لگی۔ نہ جانے اسے اس کا یہ رویہ دکھی کیوں کر دیا تھا۔ کل اور آج والے شخص میں جتنا فرق تھا۔ یس یس سر، وہ دھیرے سے قدم بڑھاتی کہنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ کیا سارا دن یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینجے ہوئے کہنے لگا۔ اسے اس وقت عدیل پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، آپ نے جو کیا اس کے لیے بہت شکر گزار۔ وہ جلدی جلدی کہنے لگی تو شمس اسے آنکھیں سکول کر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ عدیل نے تب سے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ شاید وہ ہی تھی جو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ جی سر۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی پارکنگ کی جانب بڑھ گئی جہاں شہیر اور نور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسے عفان سے لیپ ٹاپ واپس لینا ہے۔ وہ تینوں ایک اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا ہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ آ گئی، شاید اس سے اس کا دھیان کسی اور جانب مبذول ہو جاتا، پھر چاہے وہ کچھ دیر کے لیے ہی ہوتا۔ اسے ریسٹ روم جانا تھا۔
لیکن نور اور شہیر کو باتیں کرتا دیکھ کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ وینٹی ایریا کے سامنے کھڑی وہ اپنا زرد چہرہ دیکھنے لگی اور پھر سر جھکا کر ہاتھ دھونے لگی۔ وہ ہاتھ دھو کر پلٹی ہی تھی جب کوئی دروازے کے عقب سے نکلا اور اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ ہوڈ سے ایک شخص کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اسے پلٹا اور ہدیل کا چہرہ دیوار میں دے مارا۔ پلیز نہیں، خوف سے وہ کانپنے لگی تھی۔ وہ اس پر جھکا اور اپنے سینے سے اس کی پشت پہ دباؤ ڈالنے لگا تو وہ گھبراہٹ سے چیخ اٹھی، اس سے دور رہو ورنہ میں کسی حیوان کی طرح اسے چیر ڈالوں گا، میری نظر ہمیشہ تم پر ہے۔ وہ اسے کان میں خوفناک طریقے سے کہنے لگا۔ ہدیل اس اچانک آفت پہ بھونچکا رہ گئی تھی اور یوں اس سے اپنے قریب پا کر وہیں سن ہو چکی تھی۔ حواس اور سانس بحال کرنے میں اسے کچھ وقت لگا جس دوران وہ غائب ہو چکا تھا۔ شمس کسی آسیب کی طرح اس زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ ہدیل نے اپنے حواس سنبھالے اور پلٹی تو اس جگہ کو خالی پایا۔ وہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ سمجھ بھی نہ پائی کہ کیا یہ سچ تھا یا محض اس کا خیال۔ لیکن آدھے چہرے اور سر پہ اٹھتی ٹیس اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اس کا خام خیال نہ تھا۔ ہدیل لڑزتی ٹانگوں پہ چلتی واپس پہنچی اور پھر ان دونوں کے کئی بار کوشش کرنے پہ بھی وہاں نہ رکی۔ تبریز نے اس طرح سے کوئی حکم پہلی بار صادر کیا تھا۔ یہ بات اس کو سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا لیکن اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ اس کی حرکات پہ محظوظ ہوتا تھا لیکن اب وہ اس کی زندگی میں مداخلت کرنے لگا تھا اور وہ کس سے دور رہنے کا کہہ کر گیا تھا کیونکہ وہ زیادہ تر وقت تو شہیر کے ساتھ گزارتی تھی کہ شہیر کی جان خطرے میں تھی۔ یہ سوچ اسے خوف میں مبتلا کرنے لگی لیکن اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ نہیں، وہ اسے محض ڈرا رہا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد تو اب کچھ کھونے کو بھی نہ بچا تھا۔ اگر اس شہیر سے مسئلہ تھا تو وہ تبریز کا مسئلہ تھا، اس کا نہیں۔ وہ کیوں اپنے دوست سے دور ہوتی؟ شام ہوتے ہی وہ اپنے وعدے کے مطابق شمس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ نور اس سے پہلے ہی سے وہاں تھی اور شہیر سے شرما رہی تھی۔ شاید ان کے درمیان کچھ وقوع پذیر ہوا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ خیر اسے جاننے کی خواہش بھی نہ تھی جبکہ شہیر میں ایسا کوئی بدلاؤ اس نے نہ دیکھا تھا۔ نور نے اسے بیگ تھمایا تو اسے اچانک اپنے لیپ ٹاپ کا یاد ہے۔ وہ اتنی غیر ذمہ دار کب سے ہو گئی تھی۔ اوکے تو ہدیل تم بس یہ کچن کا سامان اور ڈیکوریشن دیکھ لو، سب چیزیں ان ڈبوں میں ہیں، باقی وزنی کام میں اور نور کر لیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا تو ہدیل حامی بھرتی ان ڈبوں کی جانب بڑھ گئی۔ کچن میں کچھ سامان کے علاوہ باقی سب ابھی تک ڈبوں میں ہی پڑا تھا۔ وہ انہیں کھول کر برتن سیٹ کرنے لگی اور پھر اسٹور میں جا کر باقی ڈبے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے تبریز کے ساتھ وہاں ہوئی ملاقات یاد آئی۔ آخر وہ اتنی آسانی سے ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ سامان دیکھنے لگی کہ اسے کہاں رکھے۔ اس میں گلدان اور شہیر کی چند فریم میں جڑی تصاویر تھی۔ اس نے انہیں اس کے کمرے اور لاؤنج میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ ان میں اس کے بچپن اور جوانی دونوں کی تصاویر شامل تھیں۔ وہ انہیں دیکھتی ہی مسکرانے لگی۔ ایک تصویر نے خاص طور پہ اس کی توجہ کھینچی تھی لیکن اس میں شہیر کی آنکھیں براؤن نہیں گرے تھیں، سرد کسی جذبے سے آگئی۔ شاید کوئی اور دیکھتا تو اسے شہیر ہی سمجھتا لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ شہیر کی نہیں تبریز کی تصویر تھی۔ لیکن تبریز کی تصویر اس کے پاس کیوں تھی؟ اس کا تنفس بگڑنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ عدیل نے پورا ڈبہ الٹا دیا لیکن مزید کچھ نہ ملا۔ قریب موجود دوسرا ڈبہ کھینچا اور اسے بھی فرش پہ الٹا دیا۔ ایک البم فرش پہ گری تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، کانپتے ہاتھوں اور سن پڑتے ذہن کے ساتھ اسے کھولنے لگی۔ بچپن، جوانی اور پھر مرد، کہیں اکیلا کہیں شہیر کے ساتھ، کتنی ہی تو تصویریں تھیں ان کی۔ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ شہیر تو کیا وہ بھی ملوث تھا؟ وہ لرزتی ٹانگوں پہ اس البم کو تھامے کھڑی تھی اور نم آنکھیں لیے وہاں سے بھاگی۔ شہیر نور کی کسی بات پر ہنس رہا تھا اور وہ دونوں مل کر پردے لٹکا رہے تھے جب ہدیل نے غصے سے وہ البم فرش پر پھینکی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ دونوں چونکے اور شہیر کرسی سے فرش پر پھلانگتا اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے ہدیل؟ وہ بہت محبت سے البم اٹھاتا اسے دیکھنے لگا۔ نور بھی اس رویے پہ کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ تم سب جانتے تھے، ہے نا؟ تم ملوث تھے اس میں؟ وہ چیخ ہی تو اٹھی تھی۔ اتنے عرصے کی بے بسی، دکھ، خوف سب ہی تو دکھ رہا تھا اس کے تاثرات میں۔ ہدیل، مجھے نہیں پتا کہ تمہیں اچانک کیا ہوا لیکن تحمل سے بات کرو۔ شہیر نہ سمجھی سے دیکھنے لگا تو ہدیل اسے گھورنے لگی۔ تم بتاؤ یہ کون ہے؟ کون ہے شخص تمہارے ساتھ؟ اس نے البم میں کھلی تصویر کی جانب اشارہ کیا جو کہ شہیر کے ہاتھوں میں تھی۔ میرا بھائی، شہیر نے بنا کسی جھجک کے جواب دیا۔ ہدیل کو اس کا اندازہ تو تھا لیکن اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی کے تاثر نہ ابھرے تھے۔ ہدیل نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ یقین ٹوٹا تھا اس کا شاید اسے اس پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم نے آج تک کیوں نہیں بتایا اس کے بارے میں؟ اس کے تفتیش پہ شہیر کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگی۔ آخر یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟
کبھی اس بارے میں ذکر نہیں ہوا اور دنیا میں سب کے بہن بھائی ہوتے ہیں کہ میں انوکھا ہوں۔ عدیل کی مشکوک نگاہوں اور رویے سے شہیر بھی بگڑنے لگا تھا، جبکہ نور پریشانی سے ان دونوں کو دیکھتی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عدیل اپنی نظروں کا زاویہ بدلتی آنکھوں میں اترا پانی اندر اتارنے لگی۔ ہاں، سب کے بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی زندگی اجیرن نہیں کی تھی۔ کہاں ہے تمہارا بھائی اس وقت؟ وہ اپنا لہجہ مضبوط بناتی کہنے لگی اور شہیر اس پہ ایک نگاہ ڈال کر البم ایک طرف رکھنے لگا۔ میں کیا جانوں، اپنے گھر ہوں گے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں ان میں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے۔ اب کی بار وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا تو عدیل اپنی مٹھیاں بھینچتی مضبوط ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پلیز شہیر، مجھے نہیں پتا کہ تم کتنے معصوم ہو، پلیز اپنے بھائی کو بلاؤ۔ وہ اپنے ہر لفظ پہ زور دیتی کہنے لگی تو اب کی بار شہیر اس کے لیے پریشان ہونے لگا۔ کل مل لینا یونیورسٹی میں، وہ سرسری سے انداز میں کہتا چلا گیا۔ یونیورسٹی؟ عدیل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ظاہر ہے وہ یونی ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ بھی اس کا پیچھا کرتی شہیر کے تعاقب میں حال میں آ گئی۔ نور اب سب کچھ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں، کون، کہاں ملے گا یونی میں؟ یار عدیل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبح ملوا دوں گا نا۔ وہ اب ایک ہی بات سے جھنجھلا گیا تھا۔ عدیل اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ دو، کیا میں اسے جانتی ہوں؟ نہ جانے اسے کیوں شبہ تھا کہ وہ اسے جانتی تھی۔ شہیر نے گہری سانس بھری اور ان دونوں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم دونوں انہیں پروفیسر شمس کے نام سے جانتی ہو؟ عدیل کو لگا کسی نے ٹھنڈا پانی اس کے اوپر انڈیلا ہو۔ کچھ لمحات کے لیے اس کا ذہن منجمد اور جسم سن پڑ گیا۔ کیا پروفیسر شمس تمہارے بھائی ہیں؟ نور تب سے پہلی بار بولی تھی، اس کے لیے بھی یہ بات کسی شوق سے کم نہ تھی۔ رانی کھیل بدل دیتی ہے، لیکن اب اگر یہ کھیل نہ رہا ہو، راجا کے بغیر رانی کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ راجا ہے یا پیادہ۔ میں پاگل نہیں ہوں، میری حقیقت بس تم سے مختلف ہے۔ وہ الفاظ تھے یا توڑے جو ایک کے بعد ایک اس کے سر پہ برس رہے تھے۔ پروفیسر شمس تبریز ہے؟ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پاس موجود میز کا سہارا لیتے ہوئے اس نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ تصاویر شمس نے بھیجی، وہ 2 لوگوں کا قاتل تھا، اس کے خواب اور وجود کا قاتل تھا۔ وہی شمس جس نے اسے توڑا اور پھر اس کی حالت سے محظوظ ہونے کے لیے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا تنفس بگڑنے لگا تو نور اور شہیر دونوں اس کی جانب بڑھے۔ آنکھوں سے خاموش آنسو رواں تھے۔ وہ شخص اس کے اتنا قریب تھا لیکن وہ پہچان نہ پائے۔ نہیں، وہ شہیر کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تبریز کیسے ہو سکتا ہے؟ شہیر نے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ نور پانی لینے بھاگی۔ عدیل، ادھر میری طرف دیکھو عدیل۔ وہ اس کا چہرہ تھپکتا ہوا اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شمس کا چہرہ اس کی نظروں سے چھٹنے لگا اور وہ شہیر کو دیکھنے لگی۔ کتنے ہی لمحے سکوت سے گزر گئے جب اس نے وہ خاموشی توڑی۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ کیا شہیر بھی اس سب میں ملوث تھا۔ وہ تمہارے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تصاویر میں ان کا چہرہ تم سے کافی ملتا ہے۔ اس کے سوال سے شہیر کو کچھ تسلی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے سامنے زانوں بل بیٹھا تھا۔ نور نے ان کی جانب پانی بڑھایا لیکن وہ انکار کر گئی۔ اسے محض جواب بات چاہیے تھا اور وہ اس وقت صرف شہیر ہی دے سکتا تھا۔ دیکھو عدیل، میرے خیال سے اس وقت تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ نہیں شہیر، پلیز بتاؤ مجھے۔ ٹھیک ہے، میں سب بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ وہ میرے بھائی ہیں، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ شہیر ان دونوں کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ عدیل فوراً بولی تھی اور نور کے وعدہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ مخاطب ہوا۔ وہ چہرے پر ماسک پہنتے ہیں، نقلی جلد۔ وہ وضاحت دینے لگا تاکہ کوئی ہمارے چہرے میں مماثلت نہ دیکھ پائے۔ نور کے تاثرات بدلے تھے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب بھلا کوئی بھی ایسا کیوں کرے گا؟ نور کا جواب عدیل جانتی تھی تاکہ وہ اسے پہچان نہ پائے، لیکن خاموش رہی۔ وہ شہیر سے سننا چاہتی تھی۔ شہیر ان کے سامنے سے کھڑا ہوا اور بیزار سا دکھائی دیا۔ یہ بات تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی۔ وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ایسا نہ کرنے سے سب یہی سوچیں گے کہ میرے اچھے مارکس صرف ان کی وجہ سے ہیں۔ اس کے جواب پہ نور آبرو جھکا گئی، جبکہ عدیل بھی گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں میں جانتا ہوں، یہ سننے میں بہت فضول لگتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتی ہوں، لیکن اس کے لیے وہ اتنی حد تک کیوں جائیں گے؟ عدیل مشکوک نگاہوں سے دیکھتی پوچھنے لگی۔ اسے جاننا تھا کہ اس کا دوست وقت پہ اس کی مدد کرے گا یا اپنے بھائی کا مددگار ثابت ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں، سیریسلی، مطلب میں ہمیشہ سے امریکہ تھا اور وہ یہاں پہ مڑی رہتے تھے۔ پھر کچھ سال پہلے وہ وہاں شفٹ ہوئے، لیکن تب بھی ہم الگ جگہ مقیم تھے کیونکہ انہیں ماما پسند نہیں، اور پھر ہم اسی سال یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ سو آئی ریئلی ڈونٹ نو۔ وہ کندھے اچکاتا کہنے لگا تو عدیل کو اس کے الفاظ میں سچائی دکھائی دی۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ لیکن تم مجھے بتاؤ، تم ان میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہو؟
وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھتا کہنے لگا کیونکہ وہ میرا قصوروار ہے۔ مزید کوئی وضاحت دیے بنا وہ وہاں سے اٹھ گئی جبکہ نور اور شہیر اسے پکارتے لگے شمس تبریز، شمس تبریز۔ یہ نام اس کے دماغ میں کب سے گردش کر رہا تھا۔ رات کے 2 بجے بھی وہ جاگی ایک نقطے پہ نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ یکدم فضا اس کے کہکے سے گونجی تھی۔ اس نے اسے کتنے اچھے سے بیوقوف بنایا تھا۔ یقیناً وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس پر ہنستا ہوگا۔ کہکا بڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور پھر کہکا اس کی ہچکی میں بدل گیا تھا۔ وہ یوں ہی سیدھا اس کے آفس کی جانب بڑھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ پلٹی جب سویپر اس کی جانب آیا۔ انکل، پروفیسر شمس کہاں ہے؟ آج وہ اس سے ہر معاملہ صاف کرنے آئی تھی، بتانے آئی تھی کہ وہ اس کی اصلیت سب کے سامنے لائے گی۔ اوہ، مجھے تو نہیں پتا بیٹی، ان کے پی اے سے پوچھ لو۔ حدیل اس کی بات مانتی قریب موجود کمرے کی جانب بڑھی جہاں انہی کے ڈپارٹمنٹ کے لیکچرار موجود تھے۔ میم، پروفیسر شمس کب تک آئیں گے؟ وہ ان کا نام لیتی ہوئے خود کو وہ مشکل تلخی سے روک پائی۔ وہ تو شاید آج اور کل نہ آئے۔ کیوں؟ ان کی پیشانی پہ کئی بل نمودار ہوئے۔ وہ لاہور کسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں۔ ڈیٹیلز تو نہیں پتا لیکن پروفیسر نعیم بھی ساتھ ہی گئے ہیں۔ اوہ، اوکے میم۔ وہ یقیناً یونی کے کسی کام سے گیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں ان کی شرکت مطلوب تھی۔ آج سارا دن وہ حدیل کو نہ دیکھ پایا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس لڑکے سے دور ہی رہے گی لیکن وہ کوئی بھی شک نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے پروفیسر نعیم سے اجازت لیتا وہ واپسی کی راہ پہ گامزن تھا۔ اسے کام کو سر انجام دے کر اس کا ارادہ مڑی جانے کا تھا۔ وہ اس بنگلہ کو بیچنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسی سلسلے میں کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے ملنا تھا لیکن اس سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ عفان دوبارہ کبھی حدیل کی جانب پیش قدمی نہ کر پائے۔ اس دیکھ کر عفان کا کیا حال ہو گیا یہ سوچ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ وہ عفان سے لیپ ٹاپ لینے گئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی آج نہیں آیا، اس لیے وہ اس کے دوست سے عفان کا نمبر لے کر واپس آ گئی۔ راستے سے نیا موبائل لیا اور اس میں سم ڈالتے ہی اس کے والدین کے میسیج موصول ہونے شروع ہو گئے۔ وہ اپنی پریشانی میں ان کی پریشانی تو بھول ہی بیٹھی تھی۔ فوراً انہیں کال کی اور دوسری جانب سے اعظم صاحب کی گرجدار آواز سنائی دی۔ ان سے تسلی سے بات کر کے موبائل خراب ہونے کا یقین دلوایا کیونکہ وہ تو پریشانی سے راولپنڈی آنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ حدیل کے بار بار سمجھانے پر آخر وہ اس کی بات مان ہی گئے اور تنبیہ کرتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ رات کے وقت وہ بستر پر لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ بارش میں شمس جس طرح حدیل کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا یہی سب اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ شہین نے کروٹ بدل کر اپنا موبائل اٹھایا اور نور کو ملانے لگا۔ ہیلو نور، کیسی ہو؟ دوسری جانب سے نور کی خوشی سے بھرپور آواز گونجی۔ کیسے ہو تم؟ وہ اس کی خبر گیری کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں لیکن اگر تم پاس ہوتی تو مزید ٹھیک ہو جاتا۔ وہ لہجے میں تپش پیدا کرتا کہنے لگا تو دوسری جانب کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ شرما رہی تھی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ نور نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہیر اسے مس کر رہا ہے۔ ہاں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر کے لیے آ سکتی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی تو شہیر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایڈریس بھیجتا ہوں۔ وہ کال کاٹتا ہوا پھر سے اپنی پشت پہ لیٹ گیا اور نور کو ایڈریس بھیجنے لگا۔ اگلے روز وہ یونی پہنچی لیکن اسے شہیر اور نور دونوں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ کچھ دیر پارکنگ میں انہی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اسٹوڈنٹ اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے اپنے عقب سے ہارن کی آواز آنے لگی تو پلٹ کر جیسے ہی دیکھا وہ اس کار کے مالک کو گھورنے لگی۔ شمس اپنی تمام تر وجاہت لیے ہارن پہ ہارن دے کر اسے راستے سے ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل کا خون کھولنے لگا۔ وہ اسے مجرم ثابت کر کے اس عہدہ سے تو فارغ کروانا ہی چاہتی تھی لیکن جیل میں بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ کچھ سیکنڈز میں وہ وہیں کھڑی رہی لیکن شمس کے بار بار ہارن دینے پر سب اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ آخر وہ ایک جانب ہٹی تو شمس اپنی گاڑی پارکنگ میں لگانے لگا۔ حد ہوگی اس لڑکی کی، کیا وہ مرنا چاہتی ہے؟ وہ کار سے نکلا لیکن تب تک حدیل وہاں سے جا چکی تھی۔ شمس غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کرتا خود بھی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ پروفیسر شمس کا لیکچر شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی تک لیکچر لینے نہیں آئے تھے۔ شہیر اور نور بھی غیر حاضر تھے۔ وہ کئی بار ان دونوں کو میسج کر چکی تھی۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ تو اب جا بھی چکے تھے لیکن اسے اس کا انتظار تھا۔ کہیں شہیر نے اسے بتا تو نہیں دیا کہ وہ سچ سے واقف ہو چکی ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور شمس کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ میں اس طرح سے آپ کو اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شمس کی دہاڑ دروازے کو پار کرتی ہوئی اس تک پہنچی تھی۔ ہینڈل کی جانب اس کا اٹھتا ہاتھ وہیں تھم گیا تھا۔ وہ اتنے غصے میں کیوں تھا اور کس سے بات کر رہا تھا؟ ہمیں تفتیش کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ تعاون کریں گے تو بہتر ہوگا، اسی کے لہجے میں کوئی شخص اسے بولا تھا۔ آفس کے باہر ہجوم ہونے لگا تھا۔ پروفیسر شمس یہ ٹھیک
کہہ رہے ہیں؟ آخر یہ معاملہ ہماری یونیورسٹی کے طالب علم کا ہی ہے۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ لوگ کس بارے میں بحث کر رہے تھے؟ آپ اپنے پی اے کو بھیجیں اور عدیل اعظم کو یہاں بلوائیں۔ کسی شخص کی آواز پھر سے سنائی دی تو جو تعاون کے لیے کہہ رہا تھا۔ اپنا نام سن کر عدیل بری طرح کانپنے لگی۔ اسٹوڈنٹ کا معاملہ، کہیں شمس نے اس کی تصویر؟ یہ سوچ آتے ہی عدیل کپکپا پڑی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً خودکشی کر لیتی۔ وہ وہاں کھڑے لوگوں کے چہرے دیکھتی دھندلائی آنکھوں سے قدم پیچھے کو اٹھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف اتر آیا تھا۔ آفس کا دروازہ کسی نے جھٹکے سے کھولا اور شمس باہر نکلا۔ عدیل کو وہاں کھڑے دیکھ اس کی پیشانی پر موجود بل مزید گہرے ہوئے۔ وہ آنکھیں سکڑتا اسے دیکھنے لگا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ عدیل اس کی گردن میں ابھرتی شریانیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے یوں کہنے پہ ایک دم خوفزدہ اور الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ شمس اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے وائس ہیڈ اور 2 پولیس آفیسر آفس سے نمودار ہوئے۔ مس عدیل، یہ آفیسر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وائس ہیڈ نے اسے فوراً پہچان کر کہا اور پھر وہاں موجود مجمع کو جانے کا کہنے لگا۔ شمس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ عدیل اس کی نظروں میں کسی چیز کی متلاشی تھی اور پھر تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ ان دونوں آفیسر کو دیکھنے لگی۔ لیکن پولیس کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ عدیل اعظم ہیں؟ ان میں سے قدرے باوقار شخص سامنے آتا کہنے لگا۔ جی وہ اکلاتی ہوئی بڑبڑائی۔ اسے اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہمیں آپ سے ایک قتل کے بارے میں تفتیش کرنی ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ قتل؟ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ لیکن اس نے کیوں؟ پیشانی پہ ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ دیکھیں آفیسر، آپ ایسے کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں ڈرا سکتے۔ شمس اس کے راستے میں تھا کہنے لگا اور عدیل کی سانسیں مزید الجھنے لگی۔ وہ شمس کے چوڑے جسم کے پیچھے خود کو چھپانے لگی، لیکن اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا پھر سے عدیل سے مخاطب ہوا۔ دیکھیں مس، ہمارا ارادہ آپ کو خوفزدہ کرنے کا نہیں، لیکن شاید آپ کچھ مدد کر سکیں۔ وہ شمس کے کندھے کی اور سے اس آفیسر کو دیکھنے لگی جس کا لہجہ نرم تھا۔ شاید اسے اتنا بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس آفس میں چل کر بات کرتے ہیں، ان کے وائس ہیڈ نے کہا تو وہ سب واپس شمس کے آفس داخل ہونے لگے، جبکہ اس نے عدیل کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا جیسے وہ اسے اپنی موجودگی سے پرسکون کرنا چاہتا ہو، اور نہ جانے کیوں لیکن عدیل واقعی پہلے سے پرسکون محسوس کرنے لگی۔ آفیسر وارڈیا نے شمس کی حرکت بخوبی دیکھی۔ اس کے جواب میں وہ اس سے کڑی تیوڑیوں سے نوازنے لگا۔ شمس نے اسے کرسی پر بٹھایا تو وہ سب کے سنجیدہ چہرے دیکھنے لگی۔ آپ پلیز جائیں، ہمیں ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ لوگ جو تجسس کے مارے وہاں فوراً لے گئے، جبکہ شمس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب آپ میرا صبر آزما رہے ہیں، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ میں نے آپ کو روکا نہیں، لیکن میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تو عدیل کو اپنے رخسار سکون پڑتے محسوس ہوئے۔ تو پلیز انہیں یہیں رہنے دیں۔ وہ نظریں جھکائے کہنے لگی تو آفیسر وارڈیا خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ آپ یہ بتائیں، کیا یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے؟ ان کے اشارے سے دوسرے انسپکٹر نے ایک لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھا جسے وہ فوراً پہچان گئی۔ جی یہ میرا ہی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا لیپ ٹاپ ان کے پاس کیوں ہے۔ یہ میں نے عفان کو دیا تھا، اس میں کوئی وائرس تھا، لیکن آپ کے پاس کیوں ہے؟ ہر لفظ کے بعد اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے انتہائی افسوس ہے، لیکن کل رات کسی نے عفان کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ وہ اس کے تاثرات کا جزا لیتے کہنے لگے۔ عدیل تو جیسے وہیں سن ہو گئی تھی۔ عفان کا قتل؟ شمس کے بدن میں بھی ایک عجیب تناؤ سا آ گیا تھا۔ عدیل کی سانس بگڑنے لگی تو وہ اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ عفان کا قتل؟ کوئی اس بیچارے کو کیوں قتل کرے گا؟ وہ اپنے گرد بازو مائل کرتے کہنے لگی۔ اس کی تفتیش ابھی چل رہی ہے، ہم ہر کسی سے معلومات اکٹھی کر چکے ہیں اور آپ سے بات بھی اسی سلسلے میں کر رہے ہیں۔ پلیز ہمارے جوابات سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ وہ تو بس سر ہلا کر رہ گئی تھی، ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ عفان اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ آپ عفان کو کب سے جانتی ہیں؟ شمس ساری کارروائی غصے سے سن رہا تھا۔ اس کی عدیل کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، زیادہ نہیں ہم یہیں کالج لائبریری میں ملے تھے۔ وہ ابھی سسکیاں روکتی ہوئی بولی۔ اس کے بعد ہم چند بار ہی ملے، میرا لیپ ٹاپ میں کچھ مسئلہ تھا تو اس لیے دیا، اور یہ کب کی بات ہے؟ وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالنے لگی۔ شاید 1 ہفتہ، پر میں بھول گئی اور پھر بیمار ہو گئی اور کل وہ نہیں آیا۔ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ ان کی لاش کے قریب بیگ سے ملا۔ عدیل نے خود کو مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اگر آپ ہماری ایک مدد کر سکیں تو۔ وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوئے تو شمس کی آنکھیں سکڑنے لگی۔ جس وقت قتل ہوا اس وقت ایک کیمرے نے ساری ریکارڈنگ کر لی، کیا آپ دیکھ کر بتا سکتی ہیں کہ وہ کون ہے؟ شاید آپ کو کوئی اندازہ ہو۔ بالکل بھی نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے شمس بولا تھا۔ کیوں نہیں؟ وہ دلچسپی سے شمس کو دیکھنے لگے۔ آپ جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ ایک قتل کی ویڈیو ہے، آپ جانتے ہیں اس کا کتنا برا اثر ہو سکتا ہے عدیل پہ؟ ویڈیو
کا نام سن کر وہ بھی اپنی جگہ ساکت ہوگی۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ عفان کا قتل ہوتے دیکھ سکتی۔ یہ سوچتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی، لیکن اگر وہ مدد کر سکے تو، اگر اس سے عفان کا قاتل پکڑا جائے تو۔ دیکھیں شمس صاحب، آپ انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے کا موقع دیں، میں دیکھوں گی ویڈیو۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے عدیل بولی تھی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو عدیل؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ عدیل کی جانب متوجہ ہوا جبکہ وہ اسے نظر انداز کرنے لگی۔ انسپکٹر نے شمس کے کمپیوٹر پہ وہ ویڈیو چلائی اور رخ اس کی جانب موڑ دیا۔ آپ غور سے دیکھیں، اس شخص نے ہڈ پہن رکھی ہے، لیکن شاید آپ کچھ جانتی ہوں۔ شمس ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہڈ کا نام سنتے ہی عدیل کی آنکھیں پھیلی تھیں اور اس کا نچلا ہونٹ کانپنے لگا تھا۔ کمپیوٹر پہ ویڈیو میں ایک شخص نمودار ہوا تھا جو کہ کسی بلڈنگ سے ٹیک لگائے سکون سے کھڑا تھا۔ اندھیرے اور ہڈ نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب اسی سنسان گلی میں ایک اور شخص نمودار ہوا، عفان۔ عدیل نے اسے پہچانتے ہی سرگوشی کی تھی۔ وہ بے فکری سے ٹہلتا ہوا اب اس شخص کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب ہڈ پہنے اس شخص نے اپنی پشت سے ہاتھ نکالے۔ ان میں سے ایک ہاتھ میں اینٹ تھی جو اس نے زور سے عفان کے چہرے پہ دے ماری۔ عدیل چیخ مارتے ہوئے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، لیکن نظریں ہنوز سکرین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے وہ دردناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک حملہ پہ عفان کے ہاتھ سے ایک بیگ چھوٹ کر گرا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو ہٹا، لیکن وہ ظالم شخص کی جانب بڑھا اور پے در پے اینٹ سے اس کے چہرے اور سر پہ وار کرنے لگا۔ عدیل نے اپنے چہرے کا رخ فوراً پلٹا تھا اور سامنے موجود شمس کی جانب دیکھا جس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ عدیل پھر سے پلٹی تو وہ شخص اب ٹہلتا ہوا واپس جا رہا تھا، جبکہ عفان کا چہرہ اس کے وار سے دھنس چکا تھا اور صرف خون ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ انسپکٹر نے ویڈیو روک کر اس کی ہڈ کی جانب اشارہ کیا جس کی پشت پہ بڑے الفاظ میں W لکھا ہوا تھا۔ عفان کی حالت دیکھ عدیل کو متلی ہونے لگی اور وہ اچانک وہیں الٹی کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کب رونا شروع کیا، جبکہ انسپکٹر وارڈیا اسے ہمت کرنے کا کہہ رہے تھے۔ شمس اپنی جگہ مدمن کھڑا اس ویڈیو کو گھور رہا تھا اور پھر عدیل کی جانب پلٹا، لیکن اس کی بدلی ہوئی نظریں دیکھ کر رک گیا۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی، آخر اس ہڈ کو اچھے سے پہچانتی تھی اور اس قاتل کو بھی۔ وہ کانپنے لگی، خوف، غصے، نفرت ہر احساس تھا اس کی نظروں میں۔ شمس اپنی جگہ پہ رک گیا تھا، وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ کسی سانس کے تہت شمس کی پتیاں پھیلی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہی تبریز ہے۔ اس کی آنکھیں گواہی دیتی تھیں، اس کی نظریں انسپکٹر وارڈیا سے چھپ نہیں پائی تھیں۔ عدیل نے اپنا بیگ پکڑا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ شمس اس کے تعاقب میں جانے لگا جب انسپکٹر وارڈیا نے اسے روک دیا۔